اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ سیاسی مذاکرات میں اتفاق ہوا تو ٹھیک، ورنہ ہم 14 مئی کا حکم دے چکے ہیں۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ کہا، وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ کون گارنٹی دے گا کہ 8 اکتوبر کو حالات پرامن ہوں گے؟ وزارت دفاع کا جواب تسلی بخش نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عسکری حکام نے بریفنگ دی۔ جب کیس چل رہا تھا تب کوئی بریفنگ دینے نہیں آیا۔ اب کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب آگے بڑھنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نوٹس جاری، مزید سماعت کل تک ملتوی۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کی سیاسی اتفاق رائے کی تجویز کا خیر مقدم۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیف جسٹس نے سیاسی اور قانونی حقیقتوں میں ربط پیدا کرنے کی اچھی کوشش کی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے، سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے رولز آف دی گیمز طے کرنی چاہیے۔ قومی الیکشن کی طرف بڑھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی فضل الرحمان کو پی ٹی آئی سے مذاکرات پر قائل کرنے کی کوشش۔ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں عبدالخیل پہنچ گئے۔ قمرزمان کائرہ اور فیصل کریم کنڈی بھی ہمراہ۔ گزشتہ روز حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی سخت مخالفت کی تھی۔ آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کی طاقت اور اختیار دیتا ہے۔ قوانین آئین کی طرف سے تعین کردہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی اہداف پر مبنی ہے۔ آئین کی گولڈن جوبلی پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا خط سامنے آ گیا۔ آئین میں سو موٹو کا لفظ نہیں، شک 184(3) کا استعمال صرف چیف جسٹس کا اختیار نہیں۔ آئین کے مطابق شک 184(3) سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ اگر کسی کو اس رائے سے اختلاف ہے تو آئین کی شک دکھا دے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب۔ کہا 184(3) کا استعمال صرف مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے ہونا چاہیے، کسی مخصوص فرد یا گروہ کے فائدے کے لیے نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے غلط فیصلوں کو ملک ٹوٹنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ پاکستان توڑنے کا زہریلا بیج جسٹس منیر نے بویا، جو پروان چڑھا اور دسمبر 1971 میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے 4 سال کا گن صاف کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ معیشت کا عمران خان نے جنازہ نکال دیا، ملک میں نہ آٹا چھوڑا نہ چینی چھوڑی، خارجہ پالیسی تباہ کی، کشمیر کا سودا کیا، ملک کی معیشت، کاروبار، عوام کا روزگار تباہ کر کے گئے، آج ٹھٹائی سے کہتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہیں۔ سپریم کورٹ نے 10 سال سے آڈٹ نہ ہونے کی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دی گئی معلومات درست نہیں۔ سپریم کورٹ کا جون 2021 تک آڈٹ مکمل ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں $4 ارب 600 افراد کو 0 شرح سود قرض پر دیے جانے کا انکشاف۔ قرض کن افراد کو دیا گیا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف آئی اے سے عید کے بعد فہرست طلب کر لی۔ قومی احتساب ترمیمی بل 2023 سینٹ سے کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا احتجاج۔ بچوں کی عید کی تیاری کا آخری مرحلہ آ گیا، کپڑے، جوتے، چشمے اور گھڑی کے بعد کھلونوں کی بھی خریداری۔ خواتین نے عید کے کپڑے لے لیے، اب جوتے اور میچنگ جولری کا مشن۔ بازاروں میں خواتین اور بچوں کا رش، ہر کسی کو اپنی من پسند چیز کی تلاش۔ دوپٹوں کی رنگائی کے لیے بھی قطار اور انتظار، پالس میں بھی رش بڑھنے لگا۔ بازاروں میں خریداروں کو مہنگائی کا شکوہ، خواتین کا کہنا ہے کہ ایک جوڑا اور چپل لے لی، جیولری نہیں خرید سکتے۔ لاہور کے انارکلی بازار میں شہریوں کو سستے کپڑوں کی تلاش۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس، اون چودھری بطور گواہ کیس میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ فیصلہ محفوظ 27 اپریل کو سنایا جائے گا۔ ٹکٹ لینا اور عمران خان سے ملنا ہے تو 1 کروڑ روپے سے زیادہ پارٹی کو چندہ دینا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی ایک امیدوار کے ساتھ مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ وہ کسی کے لیے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 114 کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے۔ پارٹی کو کتنا چندہ دینا ہوگا، اس پر مبینہ طور پر اعجاز چودھری نے کہا کہ عمران خان سے ملنا ہے تو کم از کم 1 کروڑ دینا ہوگا اور ٹکٹ۔ اعجاز چودھری کہتے ہیں آڈیو میں آواز تو انہی کی ہے، لیکن 3-4 جگہ جوڑ لگائے ہوئے ہیں، بات کو توڑ مروڑ کر جوڑا گیا ہے۔ جو بات کی اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ پی پی 114 سے ٹکٹ کے امیدوار رانا شوکت کے بھائی رانا شفاعت کا کہنا ہے کہ رانا شوکت کا اعجاز چودھری سے بات کرنے والے محمد حفیظ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹکٹس کی تقسیم کے موقع پر جعلی آڈیو لیک، رانا شوکت کے خلاف سازش ہے۔ بارشوں کے بعد دریائے سوات بپھر گیا، پانی بحرین بازار میں داخل ہو گیا، سڑک اور کئی عمارتیں زیر آب۔ مقامی لوگوں نے عمارتوں کو خالی کر دیا، بحرین کالام روڈ آمد و رفت کے لیے بند۔ کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن 11ویں روز بھی جاری۔ رحیم ارخان میں پولیس گولی اور ڈاکو راکٹ لانچر فائر کر رہے ہیں۔ پولیس کا ڈاکو قابل سکھانی کے ٹھکانے کا محاصرہ کر کے سپلائی لائن کاٹنے کا دعویٰ۔